چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا، آج 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی خبر نہیں، تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور ہیں۔ اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صبر پکڑا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اب مجھے ملا، اپنے گھر والے ملا، بتاؤ، پہلے روکا ہوا تھا اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے، اپنا حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے۔ جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا عاجزی ان کلمات، جناب لائے تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں۔ میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ مجھے کیوں سنا رہے، آپ کیوں سنا رہے، کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں، کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں، کیوں لوگوں کے دل توڑ آئے ہو نا ذلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، تو جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان۔ هل علمتم افعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابوبکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے، تھوڑا بہت
تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں، ویسا تم جاہل ہو، نادانی میں ہو گیا ہے کسی میں ظرف۔ بھائیوں نے ایسے دیکھا، قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر آ کر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا ہے۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں، اِنَّكَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو، یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائی، ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا، وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں۔ صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے۔